یہ بچوں نے جو قتل کیا تو کون سی عدالت لگی وہاں سے, کون سی سماعت ہوئی؟ سلمان حضرت تو اس کے بعد ان سے بڑھ کے کوئی قانون جانتا؟ وہ کہہ رہا ہے سلمان تاثیر اس کے بعد 3 منٹ نہیں دینے چاہیے تھے, کیوں اتنا عرصہ وہ زندہ رہا؟ اور کون سی گستاخی کی ہے, کون سی گالی دی سلمان تاثیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس قانون کو کالا کہا. ایک منٹ, جو قانون آپ 1986 میں بناتے ہیں اور وفاقی شریعت عدالت 86 کو چھوڑے, ایک منٹ, اگر اس قانون کے اوپر اگر یہ قانون بنا ہے تو اس میں ضیاء کا نام لکھا ہے, ضیاء کی عزت کیسے کرے؟ کہہ رہا ہوں کہ پورا قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے متعلق ہے, ایک عرب بھی کسی دوسرے کے بارے میں نہیں. میں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے قانون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نظر آ رہا ہے؟ لیکن آپ اس کے جملے سنیں, پھر اس کے بعد 10 بار اس نے, آپ نے سلمان تاثیر صاحب کا ذکر کیا. سلمان تاثیر صاحب کے پہلے بیان کو ساری دنیا نے لے لیا کہ جی وہ جیل گئے اور جیل جا کے انہوں نے یہ کہا ہے. اس کے بعد وہ جتنی وضاحتیں کرتے رہے کسی نے ان وضاحتوں کی طرف توجہ ہی نہیں دی, اور نتیجہ کیا ہوا کہ ایک نوجوان جو ہے اس نے کہا جی میرے جذبات مشتعل ہو گئے, کیونکہ یہ قرآن و سنت کا قانون تھا, یہ اللہ کا قانون تھا, وہ قانون جس کے اوپر آپ آج بھی رائے دری کر رہے ہیں. آج بھی کہ آپ کے کچھ علماء کہتے ہیں جی اسلامی نظریاتی کونسل میں سے لے جائیں. تو میں نے پہلے دن سے گزارش یہ کی کہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن و سنت نے جو حدیں متعین کی ہیں, آپ ان حدوں کی تو بات کریں. آپ 1986 میں یہ قانون بنا تو 1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے پھر اس میں ترمیم کیوں کی؟ یہ تو اللہ اور اگر اللہ کے رسول کا قانون ہے تو پھر انسان کو کیا اختیار ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بات ہم نے کسی سے سنی ہے اس کی تشریح بھی ہم کریں, اس پہ اپنا موقف بھی ہم دیں, مفتی بھی ہم ہوں, قاضی بھی ہم ہوں, میڈیا والا بھی ہم ہوں. یہ میں سمجھتا ہوں یہ رویہ ہمارا درست نہیں ہے. یہ مجھے بتائیے پھر یہ جو یہ قادری ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے سلمان تاثیر کا, آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ ہمیں کیا میسج دینا چاہیے کہ ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر ہو رہا ہے, کیا اس کو ہم اپریشیٹ کریں یا کنڈیم کریں؟ جہاں تک ممتاز قادری صاحب کا اور قانون تحفظ ناموس رسالت کا تعلق ہے تو اس میں ہمارے ملک کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے آئین میں قرآن و سنت کی روح شامل ہے, اور 295C اگرچہ ہمارے آئین کا حصہ ہونے کے لحاظ سے ہم اس کو پاکستان کے قانون کا حصہ سمجھتے ہیں, مگر یہ محض پاکستانی نہیں بلکہ قرآنی اور ایمانی قانون ہے. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی ضیائی قانون ہے, یہ ضیائی نہیں بلکہ خدائی اور مصطفی قانون ہے. اب تو حکومت کو بھی اس کا ادراک ہو گیا ہے, اور اب اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی بے احتیاط گفتگو کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے مختلف چینلز پر کچھ لوگوں نے گفتگو ایسی کی ہے فری سٹائل میں کہ ناموس رسالت کے آداب سے متعلق وہ صحیح نہیں تھی, اور عوام کے جذبات مجروح ہوئے ایسی مختلف جو ہیں بحثیں ان کے سننے سے. یہ بات طے شدہ ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی میراث ہے, اور مومن اس کو اپنی سب سے بڑی پونجی سمجھتا ہے. لیکن جس وقت اس کے سامنے توہین رسالت کا کوئی جرم ہو جاتا ہے یا کسی کے بارے میں مصدقہ طریقے سے اطلاع ملتی ہے تو اس کے جذبات کا مچلنا یہ ایک طبعی امر ہے. اشرفی صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا, یہ تو شاید انہوں نے قرآن و سنت یا تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا. یہ کتاب الفتوح میں لکھا ہے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تاریخ الخلفاء میں بھی ہے مہاجر بن ابی امیہ کو خط لکھا تھا, تو انہوں نے کہا من تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد و معاہد فهو محارب, کہ جو توہین رسالت کرے اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو مرتد ہو گیا, اور اگر ذمی تھا تو وہ اس نے ذمہ خود توڑ دیا. تو اب اگر کوئی کر ہی نہیں سکتا تو امیر المومنین کو یہ اپنا خط بھیجنے اور سلطنت میں یہ اپنی طرف سے ایڈوائس کی ضرورت کیا تھی؟ ایسا ہو جاتا ہے اور پھر ہی حادثہ ہوتا ہے. جہاں تک ممتاز قادری صاحب کے کیس کا تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہیرو ہیں, اور اس پر میرے نزدیک دلائل قرآن و سنت سے ہیں. میں سر فہرست اتنا بتانا چاہتا ہوں, امام ابشیحی کی کتاب ہے جس کا نام مستطرف ہے, اس کے 75ویں باب کی دوسری جلد میں یہ لکھا ہے کہ بحرین کے علاقہ میں دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بچے ہاکی کھیل رہے تھے, تو گیند اچھلی, قریب پادری تھا, اس کو جا لگی. جب وہ گیند لگی تو انہوں نے گیند پکڑ لی, بچے مانگنے گئے تو پادری نے دینے سے انکار کر دیا.
تو ایک بچے نے کہا سألتک بحق محمد الا رددتها الینا، کہ میں اگر تم ویسے نہیں دیتے تو میرے نبی علیہ السلام کے نام کے صدقے مجھے گیند دے دو. یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ نام لیں گا تو کام ہو جائے گا. لیکن وہ پادری چڑھ گیا، اس نے آگے نام پاک کی توہین کر ڈالی. فاقبلوا الیہ بسوالی، جی بچے ہاکیاں لے کے چڑھ گئے، انہوں نے دن دہاڑے اسی وقت پادری کو قتل کر دیا. یہ کیس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا کہ بچوں نے ماورائے عدالت خود ہی فتوے دے کے خود ہی نافذ کر لیے. تو آپ تو نیل کے کنارے پر کتے کا بھی خیال کرتے ہیں، تو لہٰذا ان بچوں کو پھانسی دی جائے. یہ کون سے سال کی بات ہے؟ یہ دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، صحابہ کا بھی عہد ہے، بعد کی بات نہیں ہے. اس وقت ہاکی ہوتی تھی؟ ہاں، تو سوالیج سول جان کا لفظ، یعنی جو کھنڈی نما چھڑیاں ہوتی ہیں، آج کی جدید ہاکی سیالکوٹ کی تو نہیں بنی ہوگی. میں وہی سوچ رہا تھا. سنی نہیں کہتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کا فیصلہ کیا کیا تاکہ ان ساری باتوں کا جواب آ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الان عز الاسلام، ان بچوں کے اقدام سے اسلام غالب آ گیا. کیوں؟ ان اطفالا صغارا شتم نبیہم، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دی گئی. غاضب، وہ غصے میں آ گئے، وانتصروا له، انہوں نے بدلہ لے لیا. فاحضر دم الاسقف، انہوں نے کہا کہ ان بچوں کو پھانسی بھی نہیں دی جائے گی، جیل میں بھی نہیں ڈالا جائے گا، اور کسی طرح کی ان سے ناراضگی نہیں کی جائے گی. تو سلمان کیا اب اس میں مجھے اشرفی صاحب آپ بتائیے کہ پھر اس کی بھی ایک میڈیا ہائپ بنے گی نیچرلی، کیونکہ ایک کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے، دوسرے کا اپنا ویو پوائنٹ ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ کول بلڈڈ وہ جا رہا ہے، اس کو اٹھا کے اسی کے گارڈ نے مار دیا، تو یہ ہیرو ہے کیا ہے؟ یہ میں گزارش کروں، خود ہی جلالی صاحب نے کہا کہ جی مرتد سمجھا جائے گا جو مسلمان گستاخی رسول کرے. پہلی بات ہے کہ سلمان تاثیر نے کوئی گستاخی رسول نہیں کی. دوسری بات ہے مرتد کے پاس آپ اس کو موقع دیں گے، آپ اس کو کہیں گے کہ دوبارہ واپس آنے کے لیے اسلام میں. سلمان تاثیر کے پاس کون سے لوگ گئے؟ اور پھر پی جے میر صاحب عام ریکارڈ ہے، مولانا فضل الرحمان، مولانا ابوالخیر زبیر، یہ سارے حضرات کہ سب نے پہلے دن کہا کہ جی کسی بڑے عالم نے یا مستند عالم نے، اب میں گلی محلے کے مفتی کی بات نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کو مفتی کی تو ہے ہی نہیں، یہاں مفتی کتنے ہیں وہ ڈھونڈنے پڑیں گے، کہ انہوں نے سلمان تاثیر کے قتل کا فتویٰ نہیں دیا. میرے نزدیک جو کسی انسان کو قتل کرتا ہے وہ قاتل ہے، میں اسے ہیرو نہیں قرار دے سکتا، اس لیے کہ اس نے ایک انسان کو قتل کیا ہے. انہوں نے اشرفی صاحب نے مرتد کا ذکر کیا تو فتاوی کردری، فتاوی حسب المفتین، غایت الحواشی، میرے پاس 10 ماخذ ہیں کہ مرتد کی 2 قسمیں ہیں. ایک مرتد وہ ہے جو سمپل مرتد ہے، توہین کے بغیر ہوا. دوسرا مرتد ہے جو توہین رسالت سے ہوا. جو توہین کے بغیر ہوگا اس کو 3 دن دیے جائیں گے، اور جو توہین کر کے ہوئے اس کو 3 منٹ بھی نہیں دیے جائیں گے. اب یہ بچوں نے جو قتل کیا تو کون سی عدالت لگی وہاں سے، کون سی سماعت ہوئی؟ تو سلمان حضرت تو اس کے بعد کوئی عادل ہے آدمی ان سے بڑھ کے کوئی قانون جانتا؟ وہ کہہ رہا ہے سلمان تاثیر پھر اس کے بعد 3 منٹ نہیں دینے چاہیے تھے، کیوں اتنا عرصہ وہ زندہ رہا؟ وہ کون سی گستاخی کی ہے، کون سی گالی دی سلمان تاثیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس قانون کو کالا کہا. ایک منٹ، جو قانون آپ 1986 میں بناتے ہیں اور وفاقی شریعت عدالت 86 میں تو ایک منٹ، اگر اس قانون کے اوپر اگر یہ قانون جو ہے پی اے صاحب اس پر گفتگو ہی نہیں ہو سکتی. میرا ایک سوال ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن کہتا ہے 4000 کیس ہوئے، آپ کی گورنمنٹ کہتی ہے 1000 کیس ہوئے، ہم 1000 کو مان لیتے ہیں. 1000 کیس میں کسی ایک شخص کو سزا نہیں ہوئی. میرا سوال یہ ہے کہ جس شخص نے وہ ایف آئی آر لکھواتا ہے جو شخص، اور اس پر جو گواہ آتے ہیں، وہ ایف آئی آر آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ روح کنڈے کھڑے ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. آج تک اس ملک کے اندر کسی دینی جماعت نے، کسی مذہبی شخصیت نے تحریک نہیں چلائی کہ جی یہ ایف آئی آر کروانے والے کے ایک کو بھی سزا دے دیں. اور دوسری بات، سلمان تاثیر صاحب ہمیں بتائیں تو صحیح، اس نے کون سی رسول اللہ کو گالی دی؟ بتاتا ہوں. اب جس کاغذ پہ لیٹر پہ لکھا ہو کہ اللہ ایک ہے، اردو میں تم نے لکھا ہو، اب اس کو کہے کہ اس پہ جو کچھ لکھا ہے میں نہیں مانتا، تو تم یہ کہو گے کہ یہ بندے کا لکھا ہوا تھا نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں. قانون بنا ہے کہ اس میں ضیاء کا نام لکھا ہے، ضیاء کی عزت کیسے کرے؟ کہہ رہا ہوں کہ پورا قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے متعلق ہے، ایک عرب بھی کسی دوسرے کے بارے میں نہیں. میں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے قانون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نظر آ رہا ہے؟ آپ اس کے جملے سنیں، پھر اس کے بعد 10 بار اس نے
آپ اس کی اتنی کر رہے ہیں. دیکھیں اب ایک عورت جس نے اقرار کیا کہ میں نے توہین کی ہے, اس کو چھڑانے کا عزم کر لیا. وہ غلط تھا اس کا, میں بالکل غلط تھا. نہیں, وہ تو ابھی ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ اس نے یہ بات ٹھیک ہے. اس نے اقرار کیا. علی صاحب, جو گستاخ کو جا تحفظ دے اس کو گستاخ نہیں ہے. بطور گورنر اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ نہیں تھی. امین ندری کو محمد بن مسلمان نے اس لیے مانا تھا کہ کعب بن اشرف کی حمایت کی. میرے گزارش اب فار ایگزامپل اب دیکھیں یہ جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, اب ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے. اب اگر ان کا ویو پوائنٹ ہے تو کل ان کو بھی پھڑکا دیں گے آپ. نہیں, ویو پوائنٹ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے, اور اس کے اب ہم بات جو چلا رہے ہیں وہ اس میں بول کے پھر اس کو یعنی خلطے مبت کرتے ہیں. جو بات چل رہی تھی اسی پر بات. آپ بتائیے. یہ کہ جس وقت اس ملک میں سرکاری سطح پر توہین رسالت کی گئی تو قانون اب عمل میں آتا اور فوراً روکا جاتا. کتنی بڑی جسارت ہوئی, اور قانون نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب. جس آدمی نے ایکسیکیوشن کا فریضہ سر انجام دیا, اس نے جا کے کیوں تھانے میں رپورٹ نہیں کروائی اس کے خلاف کہ میں اس کے خلاف رپورٹ کرانا چاہتا ہوں. تھانے میں مقدمہ درج کرانے کے لیے عالمی تنظیم اہل سنت بہت سے لوگ گئے, انہوں نے جا کے تھانے میں ریکارڈ پہ کہ وہ گئے اور نہیں ہوا کہ تھانے میں وہ گئے. اب یہ تو ہے نا کہ قانون کو ایک سرد خانے میں رکھا گیا ہے, اور جو جتنا پاورفل ہے جو مرضی کرتا پھر اس پہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں. نہیں, قانون تو ہے ہی ناموس رسالت کا قانون باقی قانونوں سے بالکل جدا ہے. جلالی صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ نیچرلی یہ جو ایک مرڈر ہے یہ ایک ہیرو کا کام ہے. اب اس پہ ایک نئی ڈبیٹ ہے